بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین معظم، اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسمبلیوں سے استعفے دیں گے، مگر استعفوں سے پہلے ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لیں گے۔ سامعین معظم، ضمنی انتخابات کی اگر بات کی جائے تو کل 8 نشستیں بنتی ہیں جن میں اپوزیشن حصہ لینے کا سوچ رہی ہے۔ سامعین معظم، اگر ضمنی انتخابات کی جو 8 نشستیں ہیں، یہ ان میں کچھ نشستیں اگر اپوزیشن جیت بھی پائی تو ان نشستوں سے بھی اپوزیشن کو ہاتھ دھونے پڑیں گے، کیونکہ اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہر صورت اسمبلیوں سے استعفے دیں گے۔ جب استعفے ہی دینی ہے تو ظاہری بات ہے ان 8 نشستوں سے بھی ان کو ہاتھ دھونا پڑے گا، جتنی نشستیں بھی اپوزیشن کی جماعتوں کے حصے میں آئی ہیں۔ سامعین معظم، اگر ان نشستوں کی بات کی جائے جن سے وہ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں پہلے سے، تو وہ کل نشستیں 400 بنتی ہیں، یعنی کہ 400 یہ نشستیں ہیں جن سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ مزید 1-2 نشستیں ان کے حصے میں آئیں گی تو ان سے بھی اپوزیشن کو استعفیٰ دینا پڑے گا۔ سامعین معظم، جو میرے تجزیات سنتے ہیں وہ مجھ سے ایک سوال کر رہے ہیں کہ یہ شور کیسا ہے کہ کہتے ہیں کہ استعفے دے دیے جائیں۔ سامعین معظم، بات کو یوں ہے کہ جو اسمبلی کے ممبران نہیں ہیں تو وہ تو چاہتے ہیں کہ باقی بھی ممبران نہ رہیں، برابر ہو جائیں، اس لیے وہ یہ شور کر رہے ہیں کہ استعفے دیے جائیں، کیونکہ ایک محاورہ ہے، ہم تو ڈوبے ہیں تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یہی بات ہو چکی ہے، اب یہ صورتحال بن چکی ہے۔ سامعین معظم، مولانا جس کو پہلے نون لیگ نے ڈیزل کا خطاب لقب کہہ لیں دیا، پھر اس کو سیاست کا امام بھی نون لیگ نے مان لیا۔ اندرون خانہ مولانا سے سبھی تنگ ہیں، حکومت تو اس سے تنگ ہے ہی ہے، لیکن اپوزیشن کی جتنی جماعتیں ہیں وہ حکومت سے زیادہ تنگ ہیں مولانا سے، اس لیے انہوں نے مولانا کو اعلیٰ کار بنایا ہوا ہے، آگے لگایا ہوا ہے۔ مولانا سوچ رہے ہیں کہ میں نے دیگر جماعتوں کو اعلیٰ کار بنایا ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کو سبھی جماعتوں نے اعلیٰ کار بنایا ہوا ہے، آگے لگایا ہوا ہے کہ یہ اپنے منہ سے یہ الا بلا نکالتے رہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے رہیں۔ تو ساری جماعتیں چاہتی ہیں کہ مولانا کو کسی طرح رگڑا لگ جائے، مولانا کسی طرح کچلا جائے۔ مولانا سے سبھی جماعتیں تنگ ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اگر بات کی جائے تو وہ ہے نواز، نون کا نواز۔ اس سے بھی تقریباً نون کے علاوہ جتنی جماعتیں ہیں وہ سبھی اس سے تنگ ہیں۔ یہ چاہتی ہیں کہ کسی طرح مولانا اور نون کا، ان دونوں کا صفایا ہو جائے۔ سامعین معظم، مولانا کو جو ہے نا نواز نے کہہ رکھا ہے، فون پر بھی کہا کہ تم کسی طرح زور لگاؤ کہ میری حکومت آ جائے، اگر میری حکومت آ گئی تو میں تم کو صدر پاکستان بنا دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا ایک بار پھر زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح یہ حکومت گر جائے اور نون کی حکومت آ جائے۔ مولانا ایک بار پھر جو ہے نا میدان میں نکلے ہوئے ہیں۔ مولانا پر کرسی کا بھوت ایک بار پھر سوار ہو گیا ہے۔ اسلام کا نام لینے والے اسلام کا نام لے کر اسلام آباد اور ایتل کرسی کی بجائے صرف اور صرف کرسی کے چکر میں ایسے چکرائے ہوئے ہیں کہ ان کو آگے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ اپنے قریبی طریقی ساتھیوں کو بھی چھوڑ چکے ہیں۔ سامعین معظم، اگر بات کی جائے صرف نواز کی، جی ہاں، نون کے نواز کی بات کی جائے تو میں نے جیسا آپ کو بتلایا کہ نون سے بھی مولانا کی طرح سبھی جماعتیں نالاں ہیں، اس لیے وہ چاہتی ہیں کہ نون سے مکمل جان چھوٹے اور یہ فے سے بھی مکمل جان چھوٹے، یہ فضل الرحمان اور نواز ان دونوں سے مکمل جان چھوٹے، صفایا ہو جائے ان دونوں کا۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ شروع میں کہ نواز
اب اپنے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ سامعین معظم، برطانوی حکومت کا ایک قانون ہے کہ جو 20 لاکھ پاؤنڈ جو کہ تقریباً پاکستانی 43 کروڑ روپے بنتے ہیں کہ برطانیہ میں سرمایہ کاری کرے، تو برطانوی قانون کے مطابق اس طرح سرمایہ کاری کرنے والے کو برطانیہ کے ویزے میں تقریباً 40 ماہ، جی ہاں 40 ماہ قیام کی اجازت مل جاتی ہے۔ وہ آرام سے 40 ماہ وہاں پر گزار سکتا ہے۔ پھر جب اس سرمایہ کار کے 40 ماہ گزر جاتے ہیں تو پھر وہ درخواست دیتا ہے کہ میرے 40 ماہ گزر چکے ہیں، کہ میں نے برطانیہ کے امن و امان میں کسی طرح کی مداخلت نہیں کی، کسی طرح کے دھرنے جلسے جلوس نہیں کیے، حکومت کے خلاف کوئی بات نہیں کی، تو اس کو مزید جو ہے نا 2 سال کے قیام کی توسیع کی وہ درخواست دے کر مزید اس کو قیام کی اجازت مل جاتی ہے۔ یہ قیام کی مدت جو ہوتی ہے نا 2 سال ہوتی ہے۔ اگر وہ درخواست دے تو 2 سال وہ مزید رہ سکتا ہے وہاں پر۔ اور پھر یہ توسیع پوری ہو جائے تو قانون کے مطابق سرمایہ کار جو ہے نا خود بخود وہاں کا مستقل شہری بن جاتا ہے۔ تو میرے مطابق نواز بھی اب یہی سوچ رہا ہے کہ کسی طرح وہ یہ سرمایہ کاری وہاں پر کرے اور وہاں پر رہے۔ سامعین معظم، نواز کے خود بیٹے بھی نالہ ہیں کہ یہ وہاں پر ان کے لیے مشکلات کہیں پیدا نہ کر دیں، اس لیے وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ نواز کا کچھ حال نکلے، یہ پاکستان چلا جائے یا کچھ بھی ہو جائے۔ اوپری تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے خوش ہیں، لیکن اندرون خانہ اس سے خوش نہیں ہیں، جس طرح دیگر جماعتیں اس سے خوش نہیں ہیں، ان کے بیٹے بھی اس سے خوش نہیں ہیں۔ سامعین معظم، یہ تھا میرا آج کا تجزیہ۔ کمنٹس کریے، مجھے آگاہی دیجیے گا کہ آپ کو آج کا میرا تجزیہ کیسا لگا۔ مجھے دیجیے نئے تجزیے تک اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان